بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ تحریک انصاف کی نئی تحریک کہاں کھڑی ہوگی؟ اور آج راولپنڈی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں تحریک انصاف کا ایک کارکن مارا گیا ہے فائرنگ کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر. جوابی فائرنگ میں پولیس ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص مارا گیا ہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے تھا اور وہ تحریک انصاف کے دھرنوں میں جلسوں میں بڑا ایکٹیولی اس کا حصہ رہا تھا. ابھی معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ اب سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، ان پر حملے کر رہے ہیں. اس سے بات کریں گے. پھر بات کرنے جا رہے ہیں کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کی سیاست کس طرف جا رہی ہے. کیا آزاد کشمیر الیکشن کے بعد بلاول صاحب جو ہے پھر ملیں گے وزیر اعظم کے ساتھ اور تمام گلے شکوے دور ہو جائیں گے، یا پیپل پارٹی جو ہے اپنی کوئی نئی الائنمنٹ یا نئی صف بندی کی طرف جا رہی ہے؟ اس پہ بھی بات ہوگی. اور پھر ہم بات کریں گے کہ 14 اگست کی تیاریاں جاری ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ اس عزم کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، مٹ مرنے کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے. پھر مکہ ایگریمنٹ کا بھی جشن منایا جا رہا ہے پورے ملک میں، اور پوری دنیا میں مکہ ایگریمنٹ کی دھوم بھی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر خرم دستگیر صاحب نے. آپ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. ان سے بات کرنے جا رہے ہیں. انجینئر صاحب بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا. سر، ایک تو جو پیپل پارٹی کے الزامات ہیں آزاد کشمیر الیکشن میں، آزاد کشمیر الیکشن جو ہے وہ آپ نے جیت لیا اور حکومت بھی آپ کی ہی وہاں پہ ہوگی، لیکن جو الزامات لگے سر، جو تقاریر ہوئیں اور جو مثالیں دی گئی بلاول صاحب کی طرف سے، اور جو ٹک ٹک انہوں نے کہا کہ جی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی، انتخابی دیگ میں ہمیشہ ابال آتا ہے، تو اس دفعہ بھی ابال آیا اور اس کی وجہ سے کچھ تناؤ بھی پیدا ہوا، زبان ایسی استعمال ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. میرے خیال میں تو باقی تو سب جو ایک حصہ ہے سیاست کا، جب جماعتیں ووٹ کے لیے میدان میں اترتی ہیں، لیکن انہیں قائد مسلم لیگ کے بارے میں اپنی گفتگو میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے تھی، اور میری توقع ہے کہ آئندہ وہ احتیاط کریں گے. لیکن ادروائز اب انتخاب چونکہ تقریباً مکمل ہے، چند سیٹیں رہ گئی ہیں، وہ اب غالباً حکومت سازی کے بعد ان میں انتخابات ہوں گے. لیکن یہ ضرور ہمارے لیے سبق ہے، اور آپ نے چونکہ ذکر کیا آغاز میں کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن نے وائلنس کی کوشش کی جس میں خود اس کی اپنی جان بھی گئی، کہ 21ویں صدی کا جو پاکستان ہے اس کی سیاست میں نہ ہی عملی طور پر نہ ہی وربلی اب تشدد کی کوئی گنجائش نہیں رہی. ہم اتنا زیادہ اس کا سامنا کر رہے ہیں پہلے ہی خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، اور پارشلی اب آزاد جموں کشمیر میں بھی، کہ جو ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہے، ان کو اپنی گفتگو میں بھی اتنی ہی احتیاط کرنی ہے جتنی اپنے عمل میں، تاکہ ان کے کارکن جو ہیں کسی بھی طرح مشتعل نہ ہوں. کیونکہ یہ سیاسی لیڈروں کی جو گفتگو ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے، اس کی بھی ایک بڑی ویلیو ہے اس کے کارکنوں کی. لہٰذا انہوں نے ابھی ایک الزامات لگا دیے ہیں. ان الزامات کے پیچھے کتنے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ آپ دیکھیں گے کہ الیکشن پٹیشنز کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور ان کا کیا نکلتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک نشست جو وہ کل جیتے ہیں اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے بہت تحفظات پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو حویلی کی سیٹ تھی جہاں ایک بہت بڑا عظیم الشان جلسہ بھی ہوا 2 دن پہلے، لیکن کسی مسلم لیگ نون کے لیڈر نے یا کارکن نے پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کی تاریخ کو نشانہ نہیں بنایا. ہم نے ضرور اس پہ کوشش کی ہے کہ بھئی جو بھی ہمارے تحفظات ہیں وہ دور ہوں، لیکن ہمیں محتاط رہ کے اور اپنے جو قانونی حقوق ہیں ان کو بچاتے ہوئے بہرحال ہمیں پاکستان کی عوام کو یہ میسج دینا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہم جتنی بھی ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے لیکن تشدد نہیں کریں گے. اور آنے والی جو سیاست ہے، آپ نے اس کا بھی سوال کیا، تو یہ میں کہوں گا کہ میری نظر میں، اب اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، کہ جب تک محترم صدر آصف علی زرداری صاحب
ایوان صدر میں موجود ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھے چلیں. لیکن سر جو حالات چل رہے ہیں اب، بلاول صاحب کی ٹک ٹک بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہے، یا حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گی، اور جو پارلیمان میں پیپل پارٹی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ایک نیا رستہ اختیار کرے گی؟ جی، مخلوط حکومتوں میں یہ کبھی ہلکی پھلکی کبھی زیادہ تیز موسیقی چلتی رہتی ہے. ہاں، لیکن ہمیں سب کو یاد رکھنا ہے کہ 27 فروری 2024 کو سندھ کی حکومت بنی تھی، کابینہ نے حلف اٹھایا تھا. ٹھیک ہے. تو 27 اگست فروری جو ہے وہ دوسرا مہینہ ہوتا ہے. تو 27 اگست 2026 کو چند دن بعد ان کی آدھی مدت پوری ہو جائے گی سندھ حکومت. تو جب جس حکومت کی بھی آدھی مدت پوری ہو جائے اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. تو لہذا 28 اگست سے سندھ حکومت کی بھی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، کیونکہ جیسی آدھی مدت ختم ہوتی ہے تو اگلا انتخاب جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو لہذا ایسی گفتگو سے جس کے پیچھے کوئی بنیاد نہ ہو، ہم سب کو کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم پرہیز کریں، اور جو قومی اسمبلی میں ان کا لائحہ عمل ہوگا، ہم یہ اب انتخابات کی جب گرما گرمی ختم ہو جائے گی بعد جموں کشمیر سے، تو پھر ہم ان کے ساتھ پھر بیٹھیں گے. اور سب سے اہم بات پھر کہوں گا کہ صدر مملکت وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں. لیکن سر وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے پیپل پارٹی کے بغیر چل نہیں سکتی، اگر ہم سہارا دینا چھوڑ دیں تو حکومت جو ہے وہ ایک دن میں گر جائے گی. جی، تو یہ جو جمہوریت اور سیاست ہمارے سامنے ہے، ہم نے جو بالکل آغاز میں الیکشن ہوتے ہی یہ دعوت دی تھی تحریک انصاف کو بھی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں اور ہم اس سے باہر رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے اعتراض کیا. ابھی بھی اگر وہ چاہتے ہیں تو دروازہ کھلا ہے. لیکن ایک ضرور بات عرض کروں گا بلوچ صاحب، جی جی، کہ انتخابی جو گرمی ہے یا تناؤ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ملک کا اعلیٰ مفاد ہے اس کو پیچھے چھوڑ. ٹھیک. پاکستان کا مفاد اس وقت یہ ہے، اور جس نے ابھی مکہ معاہدے سے ثابت بھی کیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور اس کے لیے پاکستان میں اندرونی استحکام ضروری ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کو بھی مجھے یقین ہے کہ ادراک ہے کہ اکٹھے چلنے میں ہی ان کی بھی اور ملک کی عافیت ہے، کیونکہ ملک کو ایک نئے انتشار میں ڈالنا جو ہے وہ کسی بھی طرح پاکستان کا مفاد نہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہیں اس طرف تو نہیں اشارہ سر کہ جو نیا نظام آ رہا ہے یا نئے صوبے بن رہے ہیں تو ہر سیاسی جماعت جو ہے اپنی صف بندی کر رہی ہے؟ جی، ہر سیاسی جماعت اپنی صف بندی کر رہی ہے، لیکن نئے صوبے بنانے کا جو پورا میکینزم ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کا بھی اتنا ہی رول ہوگا جتنا کسی اور جماعت کا. تو بجائے یہ کہ اس پروسیس سے روٹ کر سائٹ پہ بیٹھ کر جو ہے اس کے اوپر چاندواری کی جائے، میری یہ توقع ہے کہ وہ اس پروسیس کا حصہ بنیں گے، اس پوری گفتگو کا اور ڈائیلاگ کا حصہ بنیں گے، اور اپنی پوری کنٹریبیوشن کریں گے جو چیز وہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے. میری خود شاید غالباً ذاتی رائے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ دور نہیں ہے کہ ملک میں نئے صوبوں کی بجائے ہمیں مقامی حکومتوں کا ایک آئینی طور پر مستحکم اور مالیاتی طور پر خود مختار نظام جو ہے ہمیں قائم کرنا چاہیے، بجائے صوبوں کی حیثیت تبدیل کرنے کے. اس سے پاکستان کے عوام کو زیادہ جو حاکمیت کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا ہوگا. یہ پوری ڈیبیٹ اگر کرنی ہے میں پھر کہوں گا کہ وہ ناراض ہو کر باہر بیٹھنے سے نہیں ہوگی، وہ اس کا حصہ بننے سے ہوگی. صحیح ہے سر. تحریک انصاف کے سی ایم نے بھی جو ہے وہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور واپس نہیں جائیں گے. اور آج ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا ایک کارکن جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر فائرنگ کرتے ہوئے مارا گیا. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر کہ اب آپ نے فرمایا کہ تشدد یا ایسی گنجائش نہیں ہے اس پالیٹکس میں؟ جی، گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ہم اب 9 مئی 2023 اور 24 نومبر
2024 کا جو ہے وہ ہم سامنا کر چکے ہیں. ہم اتنے تشدد کا سامنا کر چکے ہیں, اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا, محترم وزیر اعلیٰ KP, اب ان کے صوبے میں اس پچھلے چند دنوں میں جو ہے وہ درجنوں پولیس مینوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں. تو میری تو یہ توقع, اور یہ خیر انہوں نے اپنی ترجیح واضح کر دی. ان سے سوال پوچھا گیا, آپ سب نے دیکھا پریس کانفرنس میں, جب ان سے حاکمیت کے بارے میں اور خیبر پختونخوا کی ترقی کے بارے میں سوال پوچھا گیا, تو انہوں نے اس کو ہوا میں اڑا دیا اور کہا کہ جی ہم تو عمران خان کی جو ہے وہ رہائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر ان کی ترجیح یہ ہے کہ اپنے صوبے کے 5 کروڑ عوام کی جو فلاح ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہے اور ان کے لیے ضروری نہیں ہے, اور صرف اپنے بانی چیئرمین کی رہائی جو ہے ان کا مقصد ہے, وہ ضرور اس کی کیمپین چلائیں. لیکن یہاں میں پھر کہوں گا کہ انہیں پھر قانون کے اندر رہ کر اپنا احتجاج کرنا ہے, کہ جہاں انہیں حکومت کہے یا ضلعی انتظامیہ کہے وہ وہیں جتنا مرضی چاہے بڑا اجتماع کریں, لیکن پھر وہیں اکٹھے ہو کر اپنی رائے کا اظہار کریں. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ آئین پاکستان میں جو احتجاج کا حق ہے, جس کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے, وہ پاکستانیوں کا جو اپنی زندگی پرامن طریقے سے جینے کا حق ہے, تعلیم کا, صحت کا, روزگار کا, بچوں کو اسکول چھوڑنے کا, بزرگوں کو اسپتال لے جانے کا, اپنا کام کرنے کا, پاکستانیوں کا حق بھی اتنا ہی فائق ہے جتنا احتجاج کا حق. تو اگر ایسا احتجاج ہوتا ہے جو دوسرے پاکستانیوں کی زندگیوں کو متاثر نہیں کرتا اور وہ صرف اپنی گفتگو کرنا چاہتے ہیں, جتنا مرضی بڑا اجتماع ہو تو ضرور کریں. لیکن ابھی جو آج کا واقعہ ہے راولپنڈی کا, وہ اگر اس کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اس میں نومبر 2024 کی طرح جو ہے وہ تشدد ہوگا اور مسلح ہو کر احتجاج کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو پھر حکومت اس سے سختی سے نمٹے گی. یہ میں پھر کہوں گا کہ 21ویں صدی کے پاکستان میں اس سیاست میں تشدد کی گنجائش نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے خرم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پہ لینے ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اس کا اثر کیا پڑے گا. اب کیا دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ پائیں گی؟ بڑی لمبی خلیج جو ہے وہ پائی جا رہی ہے, اور جو بیانات سامنے آئے تھے اس کو دیکھتے ہوئے لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے رستے جدا کرنے جا رہی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے بشیر میمن صاحب نے, آپ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. میمن صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. شاہدہ رحمانی ہمیں جوائن کیا پیپلز پارٹی سے. میم شاہدہ آپ کا شکریہ. میمن صاحب, جو آزاد کشمیر الیکشن ہے سر, آپ نے دیکھا, بلاول صاحب کی سپیچز آپ نے سنی ہوں گی, جو معاملات ہیں الیکشن کے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف الیکشن تک ہی محدود رہے گا یا اس کا اثر اب وفاق کی سیاست پہ پڑے گا؟ بڑے قیمتی اتحادی ہیں آپ کے والے. السلام علیکم بیٹا, آپ کو اور آپ کے سارے ویورز کو السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن یور شو. بیٹا بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کا خمار تھا, وہ الیکشن اب ہو گیا, تینوں مرحلے ہو گئے. اب دیکھ رہے ہیں کہ سلولی گریجولی کوئی بیان بازی بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور کرٹیسزم بھی کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے. جو ہمارے ساتھ یہ پیپلز پارٹی از اتحادی, اینڈ ظاہر ہے انہوں نے جو اتحاد میں آنے کے بعد انہوں نے اتحاد آئے تھے تو وہ کچھ چیزیں لے کر کے آئے تھے. ظاہر سیاست میں کچھ لے اور دے کے بات ہوتی ہے. تو انہوں نے پریزیڈنٹ, چیئرمین سینٹ اور 2 صوبائی گورنر تو وہ لیے تھے. تو ابھی ظاہر ہے وہ مطلب انہی حساب سے بیٹا انہی حساب سے وہ چل رہے تھے. تو ابھی ظاہر ہے وہاں پہ الیکشن تھا, ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن ہے, ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, آزاد جموں کشمیر ریاست ہے الگ, وہاں پر الیکشن چل رہے تھے. وہاں پہ الیکشن کی وہ جو ہوتا ہے, اور ہم نے وہاں پہ کوئی ایسا نعرہ نہیں مارا. ہم نے وہاں پر صرف اور صرف پنجاب گورنمنٹ کی جو وہ کارکردگی ہے اس کو بتایا تھا. اسی پہ ہمارا کلیم تھا کہ ہم پنجاب میں جب اس طرح کام کر سکتے تو انشاءاللہ
یہی نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے، اور جو ہمارے رہنما گئے تھے انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم جو ہے وہ سندھ کو مطلب پنجاب جیسا بنائیں گے کشمیر کو. ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ ہے 2.5 سال. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے پھر وہاں پہ لوگ سوالات پوچھتے تھے کہ سندھ کے بارے میں کیا خیال ہے. تو جی سندھ پر بھی ظاہر ہے وہ ہر ایک نے دیکھا ہے تو سندھ کا جو حشر ہے. تو اب یہ بات تھی. اور یہ الیکشن کے زمانے میں تو ہمیں یہ تو اپنا رائٹ ہے نا کہ ہم اپنا ایجنڈا، اپنا جو ہم نے کام کیا ہے وہ بتائیں اور اگلے آنے والی حکومت کا ایجنڈا بھی بتائیں. ٹھیک. تو اس لیے میم شاہدہ ابھی جو محمد صاحب نے کہا کہ ابھی حالات تھوڑے سے نارمل ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی جو کہ جو عدالت کشمیر الیکشن ہے اس پہ دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے، اس کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے، تو یہ مطالبات آپ کے جو ہے وہ قائم رہیں گے جب تک تحقیقات نہیں ہوتی یا انکوائری نہیں ہوتی، یا وفاق کے اندر جو ہے وہ آپ کا تعاون جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی روایات کی حامل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی بالادستی آئین کی سپریمیسی چاہتی ہے، اور ملک میں جمہوریت کے تسلسل کے لیے ہم نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کی. اور جو کچھ کشمیر کے اندر دھاندلی لیگ نے کر کے دکھایا وہ ان کا آج سے نہیں، ان کا وتیرہ رہا ہے. 90s کے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ساری زندگی کہتی رہی کہ ہمارے الیکشن چرائے گئے. وہ تمام تر شواہد کے ساتھ کورٹ پہنچی. ٹھیک ہے، انصاف ملنے میں بہت تاخیر ہوئی، ان کی زندگی میں نہیں ملا، لیکن آپ نے دیکھا کہ تمام فیکٹس اینڈ فیگرز سامنے آئے اور یہ پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب نے کتنے پیسے لے کر کس طرح سے بانٹے، کس طرح سے آئی جی آئی بنی، کس طریقے سے انہوں نے پیسے لیے، اور پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے وہ کون سے حربے تھے جو جمہوریت کے خلاف استعمال نہیں ہوئے، چونکہ وہ عامیت کی پیداوار تھے اور انہوں نے وہ طریقے اپنائے. اور 90s کا ایرا اسی کشمکش میں گزرا. پھر جب جنرل مشرف نے اس ملک میں نواز شریف کے اوپر الزام لگائے، ان کے اوپر مقدمات بنائے، ان کو ملک بدر ہونا پڑا، انہیں ایک ایگریمنٹ سائن کر کے عوام کو چھوڑ کر سیاست کو ٹائپ کر کے وہ یہاں سے چلے گئے. یہ پوری قوم نے دیکھا، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت پھانسی لگ گئی لیکن توبہ ٹائپ کر کے نہیں بھاگے. اور پھر 2006 میں آپ کو یاد ہوگا میثاق جمہوریت اسی کی بنیاد تھی کہ بی بی نے تمام تر اختلافات کو ختم کر کے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا کہ ہم اس ملک میں ڈیموکریسی کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. اور یہی وجہ تھی کہ 2008 سے 13 تک جب پیپلز پارٹی کا دور آیا محترمہ کی شہادت کے بعد، نواز شریف صاحب جب الیکشن سے بھاگ رہے تھے تو صدر زرداری صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن میں شامل ہوں اور ڈیموکریسی از دی بیسٹ ایونٹ. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. ایز پر جو ہمارا ایگریمنٹ تھا، ہم نے اپوزیشن کو، اس وقت چودھری نثار صاحب اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے، انہیں ہم نے کمیٹی جو اس کا چیئرمین بنایا. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے، آپ نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے 18th امینڈمنٹ کی، بڑے بڑے اقدامات کیے. وہ سب کے سب جو تھے وہ پیپلز پارٹی نے. اور پھر اس دور میں بھی نواز شریف صاحب باز نہیں آئے، کالا کوٹ پہن کے کورٹ پہنچے، اور انہوں نے جس طرح گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا وہ سب ایک تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ہم نے 2013 کے انتخابات میں، ایک منٹ میں کمپلیٹ کروں، انتخابات میں بہت زیادہ تحفظات تھے. صدر آصف علی زرداری صاحب ملک کے صدر تھے، اور سب کو پتہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر کانسٹیٹیوشنل عہدوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، چاہے وہ گورنر ہو چاہے پریزیڈنٹ ہو. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2014 کے دھرنا جب دیا پی ٹی آئی نے، تو اس وقت ہم نے کس طریقے سے سپورٹ کیا. اور یہی شہباز شریف جو کہتے تھے تو ابھی میڈم سوال ہے نا، وہ ڈرائیونگ کر کے لے کے آئے. 18 میں پی ڈی ایم یہ آنے کو تیار نہیں تھے، ہم لے کر آئے، پھر پی ڈی ایم بنی، یہ ریزائن دے کے بھاگ رہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں میڈم، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مثال دی ہے پنجاب کی کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم پنجاب کی طرح جو ہے وہ کام کروائیں گے. تو اللہ کرے کہ پنجاب بھر میں کام ہو، کیونکہ سارے وفاق کا فنڈ اور پنجاب کا فنڈ تخت لاہور پہ لگ رہا ہے. اس کے باوجود جب ذرا سی بارش ہوتی ہے تو تخت لاہور نظر آ جاتا ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ سندھ کے اندر یہ حالات ہیں کہ پورے پاکستان میں اگر کہیں سے کوئی بیمار ہوتا ہے علاج کے لیے صوبہ سندھ کا رخ کرتا ہے. اگر کسی کو روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے تو پورا پاکستان صوبہ سندھ کا رخ کرتا ہے. اگر کسی کو تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو سندھ کا رخ کرتا ہے. تو اگر اتنا ہی برا ہے تو کراچی کے اندر صوبہ سندھ کے اندر جو لاکھوں کی تعداد میں سارے صوبوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کو بھی سندھ گورنمنٹ سنبھالتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور اس کے باوجود بالکل ہم یہ بات کرتے اس بات کا عہد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ جمہوریت کے لیے ملک میں ہم نے اس گورنمنٹ کا ساتھ دیا, لیکن جو کچھ کشمیر میں ہوا اس کو فیکٹ فائنڈنگ کے لیے ہم تمام تر شواہد کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی جائیں گے, کورٹ بھی جائیں گے اور اپنا حق لے کر رہیں گے. ٹھیک ہے میڈم, جواب لیتے ہیں میمن صاحب سے, لیکن بریک کا کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بشیر میمن صاحب, آپ نے بات سنی میڈم شاہد رحمانی کی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کراچی آتا ہے, سندھ آتا ہے اور ساری فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں وہاں پہ. آپ تو خود کراچی میں رہتے ہیں اور سندھ میں آپ کی سیاست ہے, تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ جو میڈم کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بہن میری نیانی جو ہے وہ کوئی جھوٹ بول رہی ہے, لیکن ان کی آبزرویشن شاید تھوڑی سی غلط ہے. ٹھیک ہے, مطلب تھوڑی سی کیا, بہت زیادہ غلط ہے. اچھا, ان کو فیکٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. فیکٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. جب فیکٹس کا پتہ نہ ہو تو اس کو کیا کہا جائے. اور انہوں نے شروع کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ سے, شہید رانی سے. جی جی, ظاہر ہے ان سے کوئی اختلاف نہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں, ان کو میری لیڈر سے بڑا اعتراض ہے. ان کو میرے لیڈر کے ایٹم بم کا دھماکہ کرنے سے بہت اعتراض ہے. ان کو میرے لیڈر کی ڈیولپمنٹ پسند نہیں آتی. ان کو میرے لیڈر کے کیے ہوئے اقدامات جو ہے وہ پسند نہیں آتے. ان کو میرے لیڈر کی بیٹی کا جو ابھی چیف منسٹر ہے پنجاب کی, وہ جو کام کر رہی ہیں پنجاب میں, پنجاب کے لیے ان کے لیے اسپیس نہیں بچی, پولیٹیکل اسپیس. اس لیے کہ اگلے انتخابات میں مقابلہ تو سندھ گورنمنٹ کا اور پنجاب گورنمنٹ کے ڈیلیورنس کا ہوگا نا, کہ 20 سال تم نے کیا ڈیلیور کیا یہاں پہ. یہ میری بہن شاید یہ واقف ہی نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ پنجاب جا رہے ہیں روزگار کے لیے. یہاں پہ کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے, یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. چرس جو افیون ہے, جو ہمارا گٹکا مافیا, قبضوں کا مافیا, جو مطلب کراچی شہر جو, چلے اس بات پہ بات کر لیتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, انہوں نے تو کہہ دیا تخت لاہور اور تخت, یہ مطلب بھائی آپ 70% کراچی کا علاقہ ہے جہاں پہ پانی نہیں آتا نلکے میں. چلیں میم شاہدہ, آپ نے بات سنی بشیر میمن صاحب کی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ سندھ کے حالات آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. 20 سال سے آپ کی حکومت ہے, لیکن 70% کراچی میں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے پینے کا. بلاول صاحب جو ہے وزیر اعظم سے خود درخواست کرتے ہیں پانی سے متعلق اور بارشوں سے متعلق. دیکھیے بشیر میمن صاحب ایک بیوروکریٹس رہے, اور پی ایم ایل این نے ہمیشہ ان بیوروکریٹس کو جنہوں نے ان کو جتوانے میں, ان کو تختے تک پہنچانے میں کردار ادا کیا, انہیں ضرور نوازتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج سندھ کے صدر ہیں, ورنہ ان کا پی ایم ایل این کے کوئی پولیٹیکل شخصیت ہوتی تو میں اس کے ساتھ بات کرتی. میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے ان سے کہا تھا کہ جو 90s کے الیکشن چرائے گئے اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا, وہ گئے تھی. ارے وہ بھی, اب آپ چپ ہو جائیے, میں نے آپ کو بڑے حوصلے کے ساتھ سنا ہے. بشیر میمن صاحب چپ ہو جائیے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, میں بائے بات کراچی کی ہوں, میں کراچی سے میرا تعلق ہے, میں بیوروکریٹس نہیں رہی اس ملک کے اندر کہ میں شاہی آفیس کے اندر شہانت میں نے نہیں گزاری. مجھے پتا ہے کہ کراچی جو ہے پورے پاکستان کا حق ہے اور کراچی سب کو روزگار دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے, اور آپ نے بات کی کہ جی ایٹامک, تو آپ کو یاد ہوگا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ناصر اس کی بیس رکھتے ہیں بلکہ اس کو بنا کر گئے.
انہوں نے ایک دھماکہ کر دیا, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتی. یہی وجہ تھی کہ محترمہ نے ان کے ساتھ جو ہے میثاق جمہوریت جیسا معاہدہ کیا, ورنہ وہ اس قابل نہیں تھے. اصل پولیٹیکل بل کی بات ہے کہ وہ آمریت کی پیداوار تھے, اور انہوں نے ہمیشہ وہ 2 نمبر طریقے سے اقتدار میں آئے بھی اور معافی مانگ کر بھی اگر گئے تو وہی معافی مانگ کر اس ملک سے بھاگے تھے. میں تو وہ پوچھ رہی تھی آپ سے, آپ آگے جی سندھ گورنمنٹ اگر ہمیں ملتی ہے تو کوئی ہمیں پلیٹ میں سجا کر نہیں دیتا, ہم نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے تو عوام ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال سے کچھ نہیں ہوا. اور اگر آپ نے اگر بات کی تو آپ کو تو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملتے صوبے سندھ میں. الحمدللہ ہمارے 8 سے 10 ایم این ایز ایم پی ایز وہاں پر موجود ہیں, اور اس سے زیادہ اب ہم زیادہ سے زیادہ وہاں سیٹیں نکال رہے ہیں. آپ بتا دیں آپ کا کوئی ایک ایم این اے اگر سندھ سے تعلق رکھتا ہو, آپ کا کوئی ایم پی, آپ کو تو کینڈیڈیٹ نہیں ملتے. اب تو اس طرح ہم پاکستان وفاق کے ہم ترجمانی کرتے ہیں, اور ہماری چاروں صوبوں میں بلوچستان میں ہماری ہمارے نمائندے موجود ہیں, ڈی بی میں ہم موجود ہیں, اے جے کے میں ہم موجود ہیں, اور پنجاب میں بھی موجود ہیں. اور پہلے سے زیادہ تھا پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ بات کریں. اب بیوروکریٹ تھا, میں آپ سے کیا بات کروں. چلیں محمد صاحب میری بات سنی. اب میری بہن سے صرف یہ پوچھ رہے کہ آپ کے گھر میں پانی آتا ہے تو آپ کے لیڈر الحمدللہ میرے گھر میں آتا ہے, وہ ڈیفینس میں نہیں آتا ہوگا جو کہ ٹینکر منگوانا پڑتا ہے. آپ کے گھر میں آتا ہے, آپ اپنے لیڈر کو ٹینکر کا پانی پلواتی ہے. دیکھیں وہ بلاول اور گرفتان میں واقع ہے, ڈیفینس میں کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر واقع ہے, اس لیے وہاں ایسا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ وفاق کا پیسہ سنیں تو میری بات تو سنیں, اگر 70% ریونیو دینے والے شہر سے آپ لوٹ کر لے جائیں سارا پیسہ وفاق میں اور صوبے پنجاب میں لگا دیں, یہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے, پنجاب کے شہروں کو روشن کر رہی ہے, سندھ کا پیسہ یہاں پہ پنجاب میں کیوں آ رہا ہے جی میمن صاحب؟ تو واپس نہ دیں, نہ تو آپ جو ہے ہمیں پینے کا پانی دیں, نہ سڑکیں دیں, جو وفاق کا کام ہے وہ تو دیں. آپ موٹر وے کا سن لیں, میڈم شہدہ سن لیں, ان کی بات سن لیں, ان کی بات سن لیں, میری بات تو سنیے, ان کی بات سن لیں, سن لیں, سن لیں, پھر جواب دیجیے گا. جس شہر میں پورٹ ہو وہاں پہ موٹر وے کے لیے پیسے نہیں رکھتے ہیں. میڈم شہدہ سن لیں, ان کی بات سن لیں. پانی کے لیے K4 منصوبے کو پانی سے کی بات کر رہے ہیں. چلیں میمن صاحب آپ بات کریں. میری بات سنیے, یہ سسٹم جو آپ کا ہے نا, اس سے جب تک آپ جان نہیں چھڑائیں گی سسٹم سے, سسٹم آپ سمجھتے ہیں بھائی, آپ کو پتا ہے یہ سسٹم کیا ہے؟ آپ چونکہ کراچی میں نہیں ہے, آپ اسلام آباد میں, تو آپ کو پتا نہیں ہے. یہ ان کا ایک سسٹم ہے, اچھا اس کے پاس ہر چیز ہے. اچھا یہ تو ظاہر ہے ہم جیسے سسٹم کیا ہے سر؟ سسٹم وہ ہے جو پورا سندھ چلاتا ہے. پر آگے جو انہوں نے کشمیر میں چلایا, ارے بھائی آپ 90s کے الیکشن کا جواب دے دیں, آپ نواز شریف اس ملک سے کیوں بھاگے تھے اس کا جواب دے دیں, آپ یہ بتا دیں کہ آپ بار بار ریگنگ کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اس کا جواب دے دیں. جمہوریت کو آپ نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں, اس کا جواب دے دیں. میری بہن کو سسٹم آپ کا چل رہا ہے نا. جی محمد صاحب سر لاسٹ کمنٹ. میری بہن جو ہے وہ ایک انتہائی, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں جواب دوں گی. آئی ایم ناٹ اے بیوروکریٹ. میں سسٹم کا آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ جیسے سسٹم کا حصہ ہے نہ, آپ لوگ سسٹم کا حصہ ہے. آپ لوگ صرف اور صرف بیٹھ کے جواب دیجیے. خواجہ آصف آپ کا اپنا کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے زیادہ نقصان آپ جیسے لوگوں نے پہنچا ہے. میری بات تو سنیے, میری بات تو سنیے. آپ میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے. میں پوچھ رہا ہوں یہ سسٹم کا پتہ ہے آپ کو؟ بھائی جان میری بات سنیں. آپ کسی بھی کراچی میں کسی بھی بندے سے پوچھ لیں, کسی جرنلسٹ سے پوچھ لیں کہ یہ سسٹم کیا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو پتہ لگ جائے. اچھا دوسرا, یہ کہہ رہی ہیں پانی ان کے گھر میں آتا ہے, ان کے لیڈر کے گھر میں نہیں آتا. بڑی زیادتی ہے یہ, گورنمنٹ آف سندھ کی یہ زیادتی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی جس کی 18 سال سے حکومت ہے, وہ خود کہہ رہا تھا, وہ جھوٹ بول رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا تھا
کہ جی اب جو کہ آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو مہربانی کر صوبے کا حق مانگیں گے، بالکل مانگیں گے۔ تقریر، اچھا وہ تقریر آپ ڈھونڈ کے چلا دیں۔ آپ کا تعلق بھی بشیر میمن صاحب صوبہ سندھ سے ہے، کبھی آپ بھی بات کر لیتے کہ یہ صوبہ سندھ میں چلیں میمن صاحب آپ کا موقف آ گیا، پروگرام کا وقت یہاں سے ختم ہو رہا ہے، مجھے پروگرام ختم کرنا ہے۔ میمن صاحب آپ کا سر موقف آ گیا، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے پروگرام اینڈ کرنا ہے۔ یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔